ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے اور مزاج کے حساب سے وہ دنیا سے بہت دور رہتا تھا، دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے عیش و آرام کے اسباب سے بہت دور جنگلات میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو خیال آیا افلاطون ایک بہت بڑا آدمی ہے، ان کو ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے درباروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک جماعت کی شکل میں افلاطون سے ملنے جنگل گئے۔ جب جنگل میں گئے افلاطون ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ باتیں کرتے کرتے بادشاہ نے افلاطون کے سامنے یہ کہا، کیسی زندگی ہے تمہاری، نہ آپ کے یہاں کھانے کی کوئی چیزیں ہیں، نہ سونے کے لیے کوئی چیزیں ہیں، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر کا انتظام ہے، اب عجیب آدمی ہے، اس طریقے سے آپ رہتے ہیں۔ بادشاہ کی باتوں کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ افلاطون کے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا تھا، دنیا میں اتنا سب کچھ ہے، آرام کی چیزیں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں، سارے خواہشات کی پورا کرنے کی چیزیں ہیں، آپ یہ اچھی دنیا کو چھوڑ کر یہ جنگلات میں آگے بڑھ گئے۔ تو افلاطون سمجھ گئے کہ بادشاہ میرے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میری رسوائی کر رہا ہے، میری تحقیر کر رہا ہے۔ تم ایسے رہتے ہو جیسے آج کچھ لوگ علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہاں جی مولوی صاحب تمہیں لوگ آج چاند کو جانے کی باتیں کر رہی، تمہیں اپنی اس میں ٹھیک نہ دی، 1400 سال پہلے کے کپڑے نہیں آتے تمہیں، ٹخنا سے نیچے جو تمہارے پیجامے، ٹخنا سے اوپر تمہارے پیجامے اور وہ ٹوپی کرتے، وہ سادگی کرتے، نہ کبھی ڈیزائن ہے، نہ کوئی اچھے جوتے ہیں، نہ کوئی اچھی گاڑی ہے، نہ کوئی اچھی چیزیں تمہارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا کہاں ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ دنیا روز بروز ترقی کر رہی ہے، آسمان میں جانے کی باتیں کر رہی ہے، چاند پر گھر بنانے کی باتیں آج دنیا والے کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ بالکل سب سے الگ تھلگ ہو کر کے عجیب زندگی تم گزار رہے ہو۔ تو افلاطون نے سمجھ لیا کہ بادشاہ میرے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا ہے اور میری تحقیر کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ جب بات چیت ختم کر کے بادشاہ واپس جانے کے لیے اجازت مانگا کہ آپ اجازت دیجئے میں واپس چلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ افلاطون نے نہ ان کو پانی پلایا، نہ جوس پلایا، نہ کوئی مہمان نوازی کیا، نہ کوئی خاطرداری کیا، تو بادشاہ تو غصہ آیا، اس نے اس کی بات کہی تھی۔ افلاطون جاتے ہوئے بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اب جا رہے ہیں، جائیے، فلاں دن آپ کو دعوت ہے، فلاں ڈیٹ، ایک ڈیٹ دیتا ہوں، اس ڈیٹ میں آ جائیے، آپ کو میری طرف سے دعوت۔ اور صرف آپ کو نہیں، آپ کے دربار میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو بلا کر لائیے، آپ کی فوج میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو بلا کر لائیے، آپ کے ساتھ جتنے نوکر چاکر لوگ رہتے ہیں سب کو میری طرف سے دعوت ہے، فلاں ڈیٹ میں آپ آ جائیے۔ چنانچہ جس دن وہ دعوت دیا تھا اس دن آتے ہی بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا، اپنے دربانوں کو تیار کیا، فوج کو تیار کیا اور کہا چلو بھی افلاطون نے ہم کو دعوت دیا ہے، دعوت قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ دعوت قبول کرنے کے لیے جب نکلے بستی سے جنگل کی طرف جب جانے لگے، جیسے ہی جنگل کے قریب گئے تو دیکھا کہ جنگل کا پورا منظر بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ سوچنے میں پڑ گیا کہ پرپٹ تو نہیں ہوا ہم کو، کہیں بھول کر دوسری جگہ تو نہیں آ گئے۔ بازو کے آس پاس سے لوگ کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت یہ وہی جگہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہم چند دن پہلے یہاں آئے تھے تو صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا، اچانک بلڈنگیں نظر آ رہی ہے، راستے پکے بنے ہوئے ہیں، تار روڈ لگا ہوا ہے اور چمک دمک ہے، لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، یہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ خیر سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دعوت تو قبول کرنا ہے۔
قریب جب گئے تو افلاطون کے کچھ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اس لیے کہ بادشاہ کا تو ان کے شان کے مطابق استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے۔ افلاطون کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، واہ کیا اور ویلکم کر کے ان کو اندر لے کر گئے۔ جب اندر گئے تو افلاطون کے لوگوں نے بادشاہ کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا کہ بادشاہ کے لائق تو یہ بلڈنگ ہے، یہاں فیسلٹی اچھی ہے، بادشاہ یہاں رہنا چاہیے۔ ان کے وزیروں کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا، ان کے نوکروں کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے ان کو الگ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا، سب کو اچھے سے اچھے انتظامات کر کے، اچھی سے اچھی بلڈنگوں میں بٹھا کر، اچھے سے اچھے بستروں میں بٹھا کر، اچھے سے اچھے صوفوں میں بٹھا کر ان کی مہمان نوازی کیا۔ جب کھانے کا نمبر آیا، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان میں ایک نہیں 10 قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں۔ خیر دسترخوان لگا، بادشاہ سلامت آ کر بیٹھے، ان کے وزیر دربار کے لوگ سب آ کر کے بیٹھے، سب نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی افلاطون نے کہا اب کہاں جائیں گے، رات کا وقت ہو گیا ہے، ایک کام کیجئے، رات میں میرے یہاں قیام کیجئے، ایک رات ہمارے لیے سعادت ہو جائے گی۔ بادشاہ ہمارے پاس آ کے ٹھہر کے گئے ہیں، لہٰذا ہمارے ان بلڈنگوں میں آپ رک کر صبح میں چلے جانا۔ چنانچہ افلاطون کی بات مان کر بادشاہ اپنے کمرے میں، وزیر اپنے کمرے میں اور دربار کے لوگ اپنے اپنے کمروں میں، سارے لوگ جا کر کے اپنے اپنے کمروں میں، بلڈنگوں میں، وہ اچھے اچھے صوفوں میں، اچھے اچھے اے سی کے روموں میں جا کر سو گئے۔ نیند لگی، افلاطون بھی جا کر سو گیا۔ جب صبح میں آنکھ کھلی لوگوں کی، بادشاہ کی آنکھ کھلی تو سارے کے سارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو بلڈنگیں نظر آ رہی تھی، کوئی بلڈنگ نام و نشان نہیں ہے بلڈنگوں کا۔ وہ جو تار روڈ نظر آ تھا وہ بھی تار روڈ نہیں ہے۔ وہ جو چمک دمک تھی وہ سب غائب ہو گیا۔ بادشاہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور وزیر بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے، فلاں بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ ان کا پیے جو کہتے ہیں وہ بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بلاؤ افلاطون کہاں ہے؟ افلاطون کو بلایا گیا، پوچھا یہ کیا ہماری بے عزتی کر دیا، ہم کیسے یہاں پر زمین کے اندر آ گئے، زمین کے اوپر مٹی کے اوپر ہم کو سلا دیا؟ شام میں تو ہم کو بلڈنگوں میں سلایا گیا تھا، شام میں تو ہمارے لیے بڑا استقبال ہمارا کیا گیا، ہمارے لیے ویلکم کیا گیا، اچھے سے کھانے کھلائے گئے، وہ سب کہاں چلے گیا؟ افلاطون کہنے لگا حضرت وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرا ایک پاور ہے جسے قوت خیالیہ کہتے ہیں، یہ خیال میں نے آپ کو بنایا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، وہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جو کچھ آپ کو رات میں نظر آیا وہ میں نے اپنے خیال سے بنایا ہے، جیسے جادوگر۔ اسی طریقے سے بہت سارے ٹی وی چینلوں میں اور دوسری چیزوں میں آپ کو فونوں میں ایک ایسی چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا دماغ حیران ہو جائے گا، یہ کیا کر دیا؟ انسان ہے، اس کو کاٹ دیا جا رہا ہے، اس کی باڈی کو تو یہ کیا اصل میں ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کے دماغ کو بدل دیا گیا ہے وہاں پر، آپ جو سوچ رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک پاور ہوتا ہے، وہ افلاطون کے پاس تھا، اس پاور کو استعمال کر کے اس نے بادشاہ کے اوپر آزمایا اور اس کو یہ بتانا چاہا بادشاہ سلامت جو دنیا کی تعریف کر رہے تھے نا، یہی ہے وہ دنیا کی حقیقت۔ یہاں ہم بلڈنگوں میں سوئے ہوئے ہیں، یہاں کاروں میں گھوم رہے ہیں، یہاں عیش و عشرت کی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جس دن اسرائیل آ کر کے روح قبض کریں گے، ہمارے رشتہ دار لے جا کر کے ہم کو قبر میں سلائیں گے، آنکھ کھلے گی منکر نکیر آ کر کے ہمارے لیے جگائیں گے، اٹھو ایگزام کا ٹائم میں اٹھو ذرا۔ جب اٹھائیں گے نا وہاں اصل آنکھ کھلے گی اور چاروں طرف دیکھیں گے، یہ کبھی نہیں کہاں گیا، میں تاج ہوٹل میں تھا، میں فلاں ہوٹل میں تھا، میں میرے بنگلے میں تھا، میں اے سی کے روم میں تھا، میں نرم نرم گدے میں سو رہا تھا، فجر کی نماز چھوڑ کر کے اللہ کو بھول کر کے دین کو لات مار کے آخرت کو بھلا کر میں جو آرام کی زندگی گزار رہا تھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے دھوکہ ہے تیرا ٹھکانہ یہ